السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، میڈ ان ترکی ویپن سیریز کی چوتھی قسط میں ہم ترکی کے تیار کردہ کچھ ویپنز پر بات کریں گے۔ ان ویپنز میں خاص طور پر ان مینڈ گراؤنڈ وہیکلز، میڈیم ٹینک اور اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز کے علاوہ ترکی کے پہلے ملی میٹر ویو ریڈار کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ترک کمپنی راکٹسان نے تقریباً ایک ماہ پہلے اپنا نیا اینٹی شپ اور لینڈ اٹیک صلاحیت رکھنے والا کروز میزائل جیکر متعارف کروایا۔ اس میزائل کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ترک کمپنی کیل کا تیار کردہ KTJ 1750 انجن استعمال کیا گیا ہے۔ اس میزائل کے اس وقت ٹیسٹ لانچ جاری ہیں، جبکہ اس کی پلیٹ فارمز کے ساتھ انٹیگریشن اگلے سال کر دی جائے گی۔ جیکر کا ٹوٹل وزن 330 کلو گرام ہے اور اس کی رینج 150 کلومیٹر ہے۔ اس میزائل کو نہ صرف اینٹی شپ بلکہ لینڈ ٹارگٹس کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 70 کلو گرام وار ہیڈ کے ساتھ اس میں ہائی ایکسپلوسیو اور سیمی پینیٹریٹنگ وار ہیڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میزائل کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو ورائٹی آف پلیٹ فارم سے فائر کیے جا سکنے کی صلاحیت ہے۔ اس میزائل کو ایئر کرافٹ، ہیلی کاپٹرز، ڈرونز اور ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے علاوہ نیول اور لینڈ بیسڈ ٹیکٹیکل وہیکل سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ ترک سورسز کا کہنا ہے کہ اس میزائل کو سوان کانسیپٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں یہ ایک سے زائد ٹارگٹس کے خلاف ہائی ایفیکٹونیس یقینی بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جیکر انٹینس الیکٹرانک جیمنگ میں بھی کارآمد ہے۔ ترک کمپنی میٹکسان کا تیار کردہ ملی میٹر ویو ملدار ریڈار لو پروبیبلٹی آف انٹرسیپٹ صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ریڈار اٹیک ہیلی کاپٹرز کو فائر کنٹرول صلاحیت کے علاوہ لو ویزیبلٹی اور لو آلٹیٹیوڈ فلائٹس کے دوران نیویگیشنل ایڈ بھی فراہم کرتا ہے۔ ملدار ریڈار ملٹیپل ایئر اور گراؤنڈ ٹارگٹس کو آل ویدر کنڈیشنز میں ڈیٹیکٹ، لوکیٹ اور کلاسیفائی کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ اس کو لائٹ اور ہیوی اٹیک ہیلی کاپٹرز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ملدار ریڈار کی ٹارگٹ ڈیٹیکشن رینج 27 کلومیٹر اور یہ ایک وقت میں 150 ٹارگٹس کو ٹریک کر سکتا ہے۔ ملدار ریڈار کو ترکی کے ہیوی گن شپ ہیلی کاپٹر T929 یعنی اٹک 2 کے لیے باقاعدہ تیار کیا گیا ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی FNSS کی تیار کردہ ان مینڈ گراؤنڈ وہیکل ترکی کی کمپنیوں کا ایک اور شاندار کارنامہ ہے۔ اس سے پہلے ترکی ان مینڈ سرفیس ویسلز اور ڈرونز کے بعد ان مینڈ ایئر کرافٹ تو بنا رہا ہے، لیکن اس ڈومین میں بھی ترکی نے اپنا قدم رکھ دیا ہے۔ شیڈو رائڈر نامی اس ان مینڈ گراؤنڈ وہیکل کا ٹوٹل کامبیٹ ویٹ 13,500 کلو گرام ہے۔ اس وہیکل کی رینج 450 کلومیٹر ہے، جبکہ میکسیمم روڈ سپیڈ 50 کلومیٹر پر آور۔ ترکی اس ان مینڈ گراؤنڈ وہیکل پر جہاں ریموٹ کنٹرول 25 ملی میٹر گن ٹرٹ آفر کر رہا ہے، وہیں اس پر دیگر کمپنیوں کے تیار کردہ گن ٹرٹ پلس میزائلز ٹرٹ بھی نصب کی جا سکتی ہیں۔ اس وہیکل کی لمبائی 5.5 میٹر اور چوڑائی 3 میٹر ہے، جبکہ اس کی ہائٹ 2 میٹر ہے۔ اس کو C-130 اور A400M ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ سے بھی ایئر لفٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس وہیکل کو دشوار گزار علاقوں میں دشمن کے خلاف محفوظ فاصلے پر بیٹھ کر آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ یوں اس وہیکل کو دشمن کے خاص علاقوں میں نقل و حرکت کا پتہ لگانے اور بوقت ضرورت نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس وہیکل کے رولز میں کمانڈ وہیکل، فائر سپورٹ وہیکل، ٹیکٹیکل سپورٹ وہیکل، ٹیکٹیکل ڈیکوائے وہیکل، ریکانیسنس وہیکل اور لاجسٹک سپورٹ وہیکل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی پے لوڈ کیپیسٹی 4,500 کلو گرام بتائی گئی ہے۔ ترکی کمپنی FNSS نے مقامی سطح پر کپلان کے نام سے نیکسٹ جنریشن آرمرڈ فائٹنگ وہیکل بھی متعارف کروائی ہے۔ اس وہیکل پر تیبر نامی ریموٹ کنٹرول ٹرٹ آفر کیا جا رہا ہے، جس پر 30، 35 اور 40 ملی میٹر کی آٹو گن کے علاوہ 7.62 ملی میٹر کی مشین گن بھی نصب ہے۔ اس AFV کی ٹاپ سپیڈ 70 کلومیٹر پر آور اور رینج 500 کلومیٹر ہے۔ اس میں ڈرائیور، گنر اور کمانڈر سمیت ٹوٹل 12 پرسنل کی گنجائش موجود ہے۔ یہ وہیکل 360 ڈگری سچویشنل اویئرنیس دیتی ہے۔ فرینڈز، یوکرین جنگ کے دوران آپ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز کا استعمال اور ان کی افادیت تو دیکھ چکے ہوں گے۔ ترکی کمپنی راکٹسان نے جہاں کئی طرح کے گائیڈڈ میزائلز، راکٹس اور اینٹی شپ کروز میزائل تیار کیے ہیں، وہیں اس کمپنی کا ممتاز اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل بھی اس کی ابتدائی اچیومنٹس میں سے ایک ہے۔ ممتاز نامی گائیڈڈ اینٹی ٹینک میزائل
نہ صرف ہیلی کاپٹرز، لائٹ ایئر کرافٹ، لینڈ وہیکلز بلکہ نیول پلیٹ فارمز جیسا کہ انمینڈ سرفیس ویسل سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ 37 کلو گرام وزنی اس میزائل میں فائر اینڈ فورگیٹ اور ٹارگٹ اپڈیٹ کیپیبلٹی موجود ہے۔ اس میزائل کو لانچ کرنے کے بعد اور دوران فلائٹ ٹارگٹ کو سوئچ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں لاک آن بیفور اور آفٹر لانچ صلاحیت موجود ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رینج 8 کلومیٹر ہے اور کمپنی نے اس کا میڈیم رینج اور لیزر گائیڈڈ ورژن بھی متعارف کروا رکھا ہے۔ ترکی کمپنی FNSS اور انڈونیشین کمپنی PT پنڈارڈ نے مل کر میڈیم ٹینک ڈیزائن، ڈیولپ اور پروڈیوس کیا ہے۔ اس ٹینک کو کپلان کہا جاتا ہے۔ 3 کریو ممبرز کے ساتھ اس ٹینک میں کمانڈر اور گنر کے لیے تھرمل اینڈ ڈے سائٹ، ڈیجیٹل فائر کنٹرول سسٹم اور فائر آن دا موو ہنٹر کلر صلاحیت موجود ہے۔ اس پر 105 ملی میٹر کی بیلجین ساختہ گن استعمال کی گئی ہے۔ کپلان 30 ٹن وزنی ہے اور 450 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اس ٹینک کی ٹاپ سپیڈ 70 کلومیٹر پر آور ہے، جبکہ ایسلسان کا ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم بھی اس ٹینک کے ساتھ آفر کیا جا رہا ہے۔ راکٹسان کا تیار کردہ ایل کا ڈائریکٹ انرجی ویپن سسٹم دراصل الیکٹرو میگنیٹک اور لیزر ٹیکنالوجی اسمیٹرک تھریٹس کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک ہائبرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ 2 لیئر ڈیفنس کی بدولت یہ سسٹم خطرات کو الیکٹرو میگنیٹک جیمنگ سسٹم سے انٹرفیئر یا پھر لیزر ڈسٹرکشن سسٹم سے تباہ کر سکتا ہے۔ یہ سسٹم ریزیڈینشل ایریاز میں بوم ٹریپس اور روڈ سائڈ امپرووائز ایکسپلوسو ڈیوائسز کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے کارآمد ہے۔ اس سسٹم کی ایفیکٹو لیزر ڈسٹرکشن رینج 750 میٹر ہے۔ فرینڈز، التوق انفینٹری فائٹنگ وہیکل ہے جس کو بنیادی طور پر ڈیفرنٹ یوزرز کی نیڈز کو کیٹر کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ BMC کی تیار کردہ اس وہیکل پر 35 ملی میٹر کی مین گن کے علاوہ 7.62 ملی میٹر کی مشین گن اور گرینیڈ لانچرز آفر کیے جا رہے ہیں۔ ایک کنفیگریشن میں اس پر 105 ملی میٹر کی کینن بھی آفر کی جا سکتی ہے۔ اس ویلڈ انفینٹری فائٹنگ وہیکل کی ٹاپ سپیڈ 110 کلومیٹر پر آور اور رینج 800 کلومیٹر ہے۔ اس پر ڈرائیور، گنر اور کمانڈر سمیت ٹوٹل 12 پرسنل کی کیپیسٹی موجود ہے۔ اس کو -32 اور +49 ڈگری سینٹی گریڈ پر آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس انفینٹری فائٹنگ وہیکل پر ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم اور لیزر ڈیٹیکشن اینڈ وارننگ سسٹم کے علاوہ گن شاٹ ڈیٹیکشن سسٹم بھی آفر کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، آپ کو اس میڈ ان ویپن ترکی سیریز کی قسط میں کون سا ویپن سب سے اچھا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ اس سیریز کی مزید قسطیں دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کا لنک اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔